کرتے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات پڑھیں محمد۔ برادران ایمانی، ان مجالس کا انعقاد خطیب اہل بیت مرحوم احمد رضا صاحب کی برسی کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے، جسے مجالس ماہ محرم کے استقبال کا نام دیا گیا ہے، اور مرحوم کے اہل خانہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ ہر سال اسی عنوان سے برسی کی ان مجالس کا انعقاد ہوتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی کمی ہے کہ جو ہمارے درمیان واقع ہو گئی، اور خصوصیت کے ساتھ ایام اعظام میں ہمیشہ مرحوم احمد رضا کو یاد کیا جاتا رہے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ آج ان کا ظاہری وجود اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن خطابت کے ذریعے سے اپنی جو وہ آواز چھوڑ گئے ہیں، وہ آواز ہمیشہ باقی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ مجھے ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس سے خطاب کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ اب ظاہر مصلحت پروردگار عالم ہے، ورنہ یہ کہ عمر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ میری مجلس پڑھتے، لیکن مشیت الہی یہ ہے کہ مجھے اپنے چھوٹے اور پیارے بھانجے کی مجلس سے خطاب کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال صلوات پڑھیں ایک مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ محرم کی آمد ہے، اور فضاؤں میں یا حسین کی آوازیں گونجنے لگیں۔ فرش عزا بچھانے کی تیاری ہر بستی میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مومن کے یہاں کی جانے لگی ہے۔ عزیزو، یہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے،
کبھی اسے رسم کی حیثیت سے نہ سمجھیے گا کہ یہ ایک رسم ہے کہ محرم آیا، فرش عزا بچھا لیا، امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہو گیا، فرش عزا اٹھ گئی، تو کبھی اسے رسم کی حیثیت سے کبھی نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ آج جو کچھ عالم اسلام میں آپ کو مسلمان کے اعمال نظر آ رہے ہیں، اعمال صالحہ، وہ سب امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے دی ہیں۔ یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ایک بہت بڑے جاگیردار کے یہاں پہنچا، اس کا بہت بڑا فارم ہاؤس تھا، اس نے کہا کہ آئیے ہم آپ کو اپنے فارم ہاؤس میں لے کر چلتے ہیں۔ میں جب پہنچا تو کئی ایکڑ کے اندر اس نے گنا بویا ہوا تھا، کئی بیگھے کے اندر اس نے دھان بویا ہوا تھا، کئی بیگھے کے اندر اس کا گیہوں بویا ہوا تھا، کہیں آم کے درخت تھے، کہیں امرود کے درخت تھے، اور درمیان سے ایک نہر تھی جو بہہ رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے بڑی عمدہ فارمنگ کی ہے، آپ نے بڑا اچھا فارم ہاؤس بنایا ہے، ایکڑوں کے اندر یہ آپ کی کھیتی اور آپ کی فارمنگ پھیلی ہوئی ہے، یہ گنے کا کھیت لہلا رہا ہے، یہ گیہوں کا کھیت لہلا رہا ہے، یہ باغات کے اندر پھل اور میوے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک چیز پر دھیان نہیں دیا، یہ جو درمیان سے بہت بڑی سی نہر گزر رہی ہے، اگر اس نہر کو آپ نے ختم کر دیا ہوتا اور اس نہر کی جگہ بھی آپ نے کاشت کی ہوتی تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ کاشت کے اندر اضافہ ہوتا، اور زیادہ فصلیں پیدا ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ جو دھان کا کھیت لہلہاتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس نہر کی وجہ سے ہے، یہ جو گنے کے باغات آپ کو ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں وہ اس نہر کے صدقے میں ہیں، یہ جو آپ کو باغات میں میوے نظر آ رہے ہیں وہ اسی نہر سے سینچے جاتے ہیں، جتنی آپ کو خوشحالی نظر آ رہی ہے وہ سب اس نہر کا صدقہ ہے۔ تو میرے عزیزو، دین کی کھیتی میں مجلس حسین بھی اسی بہتی ہوئی نہر کی طرح ہے، نماز اس سے سینچی جا رہی ہے، روزہ اس سے سینچا جا رہا ہے، حج اس سے سینچا جا رہا ہے۔ اگر مجلس حسین نہیں ہے تو نہ نمازیں ہوتی نہ روزے ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بابا نے بلند ایک صلوات بھیجا محمد۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں، اس لیے کہ فرش عزا جو ہے وہ فرش عزا پر بیٹھنا ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ فضیلت رکھتا ہے۔ ذرا سا آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے تاکہ باہر آنے والے بعد میں شامل ہوتے رہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزو، میں نے سورہ آل عمران کی 3 پارہ اس کی 19ویں آیہ کریمہ کا ایک جز ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اور مجالس کے عنوان سے یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کے ذیل میں آپ نے اکثر علماء کے بیانات کو سماعت فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، لیکن اگر پسندیدہ دین مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ کہ کچھ اور بھی دین ہیں کہ جو پسندیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ یہی ہے کہ دین فقط اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنے دنیا کے اندر آج آپ کو ادیان نظر آ رہے ہیں، یہ جو عیسائیت ہے، یہ جو یہودیت ہے، یہ جو اور دیگر مذاہب ہیں، وہ سب کے سب کسی وقت اسلام ہی تھے، لیکن آج وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکلوں کے اندر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بگڑی ہوئی شکلوں سے کیا مطلب ہے؟ میں 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو واضح کروں تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو باقاعدہ آگے بڑھے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔
بگڑی ہوئی شکل کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ یہ دین 1,24,000 انبیاء کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ تو اب کبھی آپ نے یوں بھی غور کیا کہ یہ 1,24,000 انبیاء کی ایک طویل فہرست کیوں ہے؟ صرف ایک نبی کے ذریعے سے دین مکمل کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ نے وہ قانون دے کے بھیجا ہوتا اور دین مکمل ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، دراصل بات یہ ہے کہ دنیا میں نبی آیا، آنے کے بعد اس نے اللہ کا دین قائم کیا۔ اللہ کا دین قائم کر کے، اور ظاہر ہے کہ نبیوں نے جو تبلیغ کی ہے وہ کوئی آسان تبلیغ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کے اوپر پھول برسائے جاتے ہوں جب وہ اللہ کا پیغام سناتے ہوں۔ انہیں پتھر مارے جاتے تھے، انہیں دیواروں کے اوپر سے پھینک دیا جاتا تھا، انہیں کنویں کے اندر پھینکا جاتا تھا، انہیں آگ میں پھینکا جاتا تھا، انہیں آرے سے چیر دیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ انبیاء ہے کہ مصائب برداشت کر کے انبیاء نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء کی قربانیاں ہیں، ان سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک نبی دنیا میں آیا اللہ کا پیغام لے کر، وہ نبی دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ نبی دنیا سے چلا گیا تو وہ اقتدار کی بھوکی ہستیاں کہ جن کے مفادات پر یہ دین ضرب بن کے پڑا تھا اور انہوں نے اس دین کی مخالفت کی تھی، انہوں نے دین کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیا۔ ورنہ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، حضرت موسیٰ نے کبھی آتش پرستی کی تعلیم نہیں دی، حضرت ابراہیم نے کبھی بت پرستی کی تعلیم نہیں دی۔ تو یہ دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں۔ اسی لیے ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجا گیا کہ جب اس نبی کا دین بدل ڈالا گیا تو اللہ نے دوسرا نبی بھیجا تاکہ وہ قربانیاں دے کر پھر اصل خد و خال کے اوپر اس دین کو قائم کرے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے سامنے جو آج قانون ہے وہ 1,24,000 انبیاء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ہم اپنے بچوں کو صبح اٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا دیتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اگر آپ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں تو ایک خون کا دریا ہے کہ جو موجیں مار رہا ہے، اس کے پیچھے کتنے کٹے ہوئے سروں کا انبار ہے کہ جو اس کلمے کے پیچھے ہے، کتنی بیواؤں کی آہیں ہیں کہ جو اس کلمے کے پیچھے ہے، کتنے یتیموں کی فغاں ہیں کہ جو اس کلمے کے پیچھے ہے۔ بڑی مشکل سے ہم تک کلمہ یہ پہنچا، مگر اب سوال یہ ہے کہ کلمہ کیونکہ ہم تک آسانی سے پہنچ گیا تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی تاریخ کی طرف پلٹ کر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کلمہ ہم تک آیا کیسے تھا۔ انبیاء کی قربانیاں کیا ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آج دنیا میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک شریعت میں معمولی سی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ دین میں ایک چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ شاہبانوں کے معاملے کے اندر قانون بدلنا پڑا مگر شریعت نہیں بدلی؟ تو آخر 1400 سال پہلے جو اسلام آیا تھا، تو 1400 سال پہلے کا انسان تو اونٹ کے اوپر چلتا تھا، 1400 سال پہلے کا انسان یہ موٹا کپڑا پہنتا تھا، 1400 سال پہلے کا انسان سواریوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سفر کرتا تھا تو مہینوں کا راستہ طے کرتا تھا۔ آج ہم کمپیوٹر ایج کے اندر ہیں، آج ہم ہوائی جہازوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ تو یہ 1400 سال پرانا ریفریجریٹڈ مذہب ہمارے لیے سوٹ نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے کہ قوانین میں تھوڑی سی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قانون دنیا کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اگر قانون بدل جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کا قانون تو ہو سکتا ہے، اللہ کا قانون نہیں ہو سکتا۔
اللہ کا قانون دنیا کو بدلنے کے لیے آیا ہے، خود بدلنے کے لیے نہیں آیا۔ تو عزیزو، دنیا آج یہ کہتی ہے، مغرب سے آواز اٹھتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج دین میں تھوڑی سی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ وہ تو 1400 سال پہلے کا انسان تھا، آج کی ہمارے ضرورتیں بدل گئی ہیں، آج کا ہمارا رہن سہن بدل گیا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ نے غور کیا کہ آج اسلام کے اندر وہ کشش کیوں نہیں ہے؟ یہی تو مغرب سے آواز اٹھتی ہے کہ وہ 1400 سال پہلے کا اسلام تھا کہ جس نے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا، اب آج اسلام کے اندر وہ طاقت نہیں رہ گئی، آج اسلام کے اندر وہ کشش باقی نہیں رہ گئی۔ آج کہاں اسلام میں انقلاب ہے؟ آج تو مسلمان خود زوال پذیر ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ واقعی پلٹ کے دیکھیں تو حقیقت تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر اسلام لے کر آئے، میں ذرا سا اس ایک مشکل منزل سے نکل جاؤں تو ایک خوبصورت لمحے کی طرف میں واپس پلٹ کے آؤں گا، لیکن ایک یہ تمہیدی گفتگو ہے، اس سے نکل جاؤں۔ اگر آپ حضرات تھوڑا سا ساتھ دیں، ایک مل جل کے صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں جب پیغمبر اسلام لائے، تو جب پیغمبر اسلام لائے تو کیا ہوا کہ جن لوگوں نے مخالفت کی وہ سرمایہ دار طبقہ تھا، جن لوگوں نے اسلام کو گلے لگایا وہ معاشرے کے دبے ہوئے اور کچلے ہوئے لوگ تھے۔ تو کتنا جوش تھا اس وقت اسلام کو قبول کرنے کے بعد مسلمان کے اندر کہ حضرت بلال حبشی جلتی ہوئی زمین کے اوپر ان کا آقا امیہ بن خلف حضرت بلال کو ننگی پیٹھ کر کر زمین پر لٹا دیتا تھا، سینے کے اوپر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور اپنے اور غلاموں سے کہا کرتا تھا کہ مارو خاردار کوڑے بلال کو، اور اس دھوپ کے اندر کہ کمر کی چربی پگھل جاتی تھی حضرت بلال کی، خاردار کوڑے مارے جایا کرتے تھے، کہا جاتا تھا کہو لا تو حبل، کہو لا تو حبل۔ تو جتنے کوڑے پڑتے رہتے تھے حضرت بلال احد احد کی آوازیں بلند کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے وہ اس زمانے کا مسلمان۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو میں آواز دیتا ہوں دنیا کو کہ مجھے بتاؤ کہ تلوار امیہ کے ہاتھ میں ہے یا تلوار بلال کے ہاتھوں میں ہے؟ بھائی تلوار پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو روکنا چاہتی تھی، اور اسلام تلوار کی دھار پر چل کر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یاسر، حضرت عمار کے والد، حضرت عمار کے والد کے ساتھ کیا سلوک ہوا کہ آپ سے کہا گیا کہ توبہ کرو اسلام سے؟ حضرت یاسر تائب نہیں ہوئے، ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑا دیا گیا، حضرت یاسر دو ٹکڑوں میں جسم ہو گیا حضرت یاسر کا۔ یہ میں اس دور کا مسلمان بتا رہا ہوں کہ جب شدائد اور مصائب پورے عروج کے اوپر تھے۔ حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کے اندر کہ ابو جہل نے کہا کہ کہو لا تو حبل، لا تو حبل، انہوں نے کہا کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ جب بار بار ضد کرتا رہا اور جناب سمیہ انکار کرتی رہی تو اس نے ایک بھالا مارا آپ کے پیٹ میں کہ آپ شہید ہو گئیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ اس زمانے کا مسلمان اور آج کے زمانے کا مسلمان، آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کو ہوا کیا۔ آج آپ دیکھیں کہ کل غربت کا زمانہ تھا، آج ہم
دنیا کے چوراہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تیل کی بہتی ہوئی دولت، بہتا ہوا سونا اللہ نے ہمیں عنایت کر دیا، مگر عجیب بات ہے کہ ہماری ٹوپیاں دوسروں کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو کل وہ عروج تھا مصائب کے ساتھ، آج راحت کے ساتھ یہ زوال کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، ایک 5-10 منٹ میں اسی سلسلے میں گفتگو کروں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم بین الفریقین حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں کسی مکتب فکر کو انکار نہیں ہے۔ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ مسلم بین الفریقین حدیث ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں، خطبہ تشریف رکھتے ہیں۔ سرکار رسالت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، فقط ایک فرقہ وہ ہے کہ جو نجات پائے گا۔ اب عزیزو، میرا سوال یہ ہے، اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ زوال کیوں آیا، تو اسی حدیث کے اندر زوال کے اسباب چھپے ہوئے ہیں۔ سرکار رسالت نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ سرکار رسالت میں آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ عزیزو، مقام غور و فکر یہ ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے امت کے لوگ، پیغمبر انہیں جہنمی تو کہہ رہے ہیں مگر کافر نہیں کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مقام غور و فکر ہے کہ جو پیغمبر کی سیرت کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیسے دوسرے کلمہ گو کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز ہر فرقے کے اندر واجب، روزہ ہر فرقے کے اندر واجب، حج صاحب استطاعت ہونے پر ہر فرقے کے یہاں واجب،